بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سلسلہ جاری ہے۔ آج ہمارا 25واں سبق ہے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کورس میں ہم شامل ہیں۔ میں ہمیشہ کی طرح آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ سیرت پڑھتے وقت، پڑھاتے وقت، سنتے سناتے وقت درود شریف کا بہت زیادہ اہتمام رکھیں۔ اس کی برکتیں انشاءاللہ آپ کو نصیب ہوں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اور دوسری گزارش بھی ہمیشہ کی طرح میں یہ کروں گا کہ اس کورس کو آپ جسٹ ایک ویڈیو کی طرح دیکھ کر گزاریں نہیں، بلکہ اس کو بار بار دیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور جو لوگ اس سبق کو ویڈیو کی فارم میں دیکھتے ہیں ان سے بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ ویڈیو کی آڈیو کی فارم میں جو لوگ سن رہے ہوتے ہیں تو ان کو یقیناً جو سننے کی چیزیں وہ تو سننے کو مل جاتی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ہم اس میں ویڈیو کے اندر اینیمیشن، اس کی جغرافیائی نقشے، آیات، احادیث، ریفرنسز، بہت ساری چیزیں اسکرین پر ہم شو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آڈیو سننے کی صورت میں یہ ایک نقصان ہوگا کہ آپ پوری طرح اس کورس سے استفادہ نہیں کر سکیں گے۔ تو آڈیو سبق اگر آپ سنتے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، بٹ اگر آپ پوری ویڈیو کی فارم میں پورا سبق سنیں گے، پورا کورس سنیں گے تو انشاءاللہ اس سے جو آپ کا فائدہ ہوگا وہ ڈبل ٹرپل سے بھی زیادہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آج جو ہمارا موضوع ہے، پچھلا ہمارا موضوع تھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے چند جو بڑے دشمن تھے، ہم نے ان کے نام، ان کا انجام اور ان کے انجام سے حاصل ہونے والا پیغام، اس پر بات کی تھی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے۔ اعلانیہ دعوت جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب حکم دیا گیا نا کہ آپ اعلانیہ دعوت دیں، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ آپ کھل کر بیان کر دیجئے جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اور مشرکین سے اعراض کیجئے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا کفیناک المستہزئین، یقین رکھو کہ ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ انا کفیناک المستہزئین، ہم آپ کو مذاق اڑانے والوں کی طرف سے کافی ہیں۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ اور معبودوں کو شریک کرتے ہیں، گھڑتے ہیں۔ فسوف یعلمون، عن قریب ان کو پتہ چل جائے گا۔ اور صحیح ترجمہ اگر اس کا کریں تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ عن قریب ان کو لگ پتہ جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے پیغمبر ہم بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ بہت تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں کی وجہ سے، لیکن فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی، پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو۔ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یہاں تک کہ آپ کے پاس وہ چیز آ جائے جس کا آنا یقینی ہے۔ یہ جو قرآن کریم کی آیات ہیں، ان میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ہم مذاق اڑانے والوں کی طرف سے آپ کو کافی ہیں۔ یہ جو مستہزئین کا ورڈ ہے، مذاق اڑانے والے، مفسرین نے، محدثین نے، سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دشمنوں میں ایک طبقہ وہ تھا جنہوں نے، یعنی دشمنی کے مختلف طریقے دشمنوں نے اپنائے۔ کچھ لوگ تھے جو کھلے دشمن تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، ابو جہل کا ہم نے پڑھا، ابو لہب کا پڑھا، یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی۔ کچھ لوگ تھے جو دشمنی اس انداز میں اپناتے تھے یا نبھاتے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ دشمنی بھی اور آپ کا مذاق بھی اڑایا کرتے تھے۔ مذاق اڑانے کے لیے انہوں نے مختلف طریقے اختیار کیے ہوئے تھے۔ قرآن کریم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی مذاق اڑاتے تھے، صحابہ کا بھی مذاق اڑاتے تھے، قرآن کریم کی آیات کا بھی مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھیں قرآن کی ایک سورت کا نام ہے سورہ عنکبوت، عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، ایک سورت کا نام ہے بقرہ، بقرہ گائے کو کہتے ہیں، یہ کیسا قرآن ہے معاذ اللہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کا اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں ان بدبختوں کا ذکر کیا ہے، تو وہ کون سے بدبخت تھے، ان کا انجام کیا ہوا، اور اس پورے سیرت کے واقعات سے ان کا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ انٹریکشن تھا، ملنا تھا، بات چیت تھی، ہمیں سیکھنے کے لیے ہمارے کیا ہے، ان ساری چیزوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے، جس کو آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔
سیرت نگاروں نے اور مفسرین نے ان آیات کی تفسیر کے اندر حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا انا کفیناک المستہزئین، کہ ہم آپ کو مذاق اڑانے والوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں، تو انہوں نے فرمایا حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ یہ 5 لوگ تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے: ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن عبد یغوث، اسود بن مطلب اور حارث بن طلاطلہ۔ یہ 5 وہ بدبخت تھے، حضرت عروہ ابن زبیر فرماتے ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ہم انہی کا کچھ تذکرہ، ان کا کچھ انجام قرآن کریم میں ان کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے، ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں عاص بن وائل السہمی۔ یہ مشہور صحابی ہیں، مصر کے فاتح ہیں، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کے والد ہیں، عاص بن وائل۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نظریے کو، آپ کے لائے ہوئے مشن اور آپ کے پیغام کو اس طرح ریجیکٹ کرتا تھا، یا اس کا اس طریقے سے مذاق اڑایا کرتا تھا۔ یہ کہا کرتا تھا کہ محمد نے اپنے ساتھیوں کو دھوکہ دیا ہے، اور وہ یہ ان کو کہتے ہیں کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگے اور پھر تمہیں اٹھایا جائے گا، پھر حساب کتاب ہوگا۔ ہمیں تو بس زمانہ ہی مارتا ہے، زمانہ ہی پیدا کرتا ہے، بس یہی ہمارا جنم ہے جو ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الجاثیہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی کا جواب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کچھ زندگی ہے بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں۔ وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں کوئی اور چیز نہیں، زمانہ مارتا ہے۔ وما لہم بذلک من علم، اللہ فرماتے ہیں حالانکہ ان کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ انہم الا یظنون، بس یہ ویسے وہمی بنے ہوئے، وہمی انداز میں لگے ہوئے ہیں۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، السابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ عاص بن وائل پر ان کا کچھ قرضہ تھا، یعنی عاص بن وائل نے ان کا کچھ قرضہ دینا تھا۔ تو حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہار تھے، لوہے کا کام کرتے تھے۔ تو یہ ان کے پاس گئے کہ بھئی میرا قرض مجھے واپس کریں۔ تو اسلام لانے سے پہلے تو معاملات چلتے رہتے تھے، جب اسلام لانے کے بعد اس طرح کا معاملہ ہوا اور یہ پیمنٹ لینے کے لیے گئے، تو یہ کہنے لگا عاص بن وائل لا اعطیک حتی تکفر بمحمد، کہ میں تم میں اس وقت تک تمہاری پیمنٹ نہیں کروں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کر دو۔ حضرت خباب بن الارت کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ بھائی میں تو اس وقت تک انکار نہیں کروں گا جب تک اللہ تیری جان نہ لے لے اور پھر تجھے دوبارہ نہ اٹھا لیا جائے، یعنی تو مر جائے، مر کے دوبارہ اٹھا لیا جائے، تب بھی میں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس نے کہا اچھا، یعنی میں مروں گا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گا؟ تو کہنے لگا دعنی حتی اموت وابعث فسؤوتا مالا وولدا فاقضیک، ٹھیک ہے پھر مجھے تم مہلت دے دو، تم نے کہا نا کہ میں دوبارہ زندہ ہوں گا، تو مجھے مرنے دو، مرنے کے بعد جب مجھے اٹھایا جائے گا پھر مجھے مال اور اولاد دوبارہ ملیں گے تو میں تمہارا قرضہ چکا دوں گا۔ یعنی مذاق اڑانے لگا کہ یار یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو۔ قرآن کریم کی سورہ مریم کی جو آیات ہیں نا، آگے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آیات اسی موقع پر نازل ہوئی۔ مفسرین نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں افرأیت الذی کفر بآیاتنا، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کیا، وقالا اور کہنے لگا لأوتین مالا وولدا، کہ مجھے مال اور اولاد ضرور ملیں گے، یعنی آخرت میں بھی مجھے مال اور اولاد ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اطلع الغیب، کیا اس نے غیب کے عالم میں، غیب کی دنیا میں جھانک کر دیکھ لیا ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے رحمان سے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے؟ کلا، اللہ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں، سنکتب ما یقول، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے ہم اس کو لکھ رکھیں گے، وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور قیامت کے دن ہم اس کے عذاب میں اضافہ کریں گے۔
وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور جس مال اور اولاد کا یہ حوالہ دے رہا ہے اس کے وارث ہم ہی ہوں گے اور ہمارے پاس یہ تنہا آئے گا۔ قیامت کے دن اس کو مال اولاد ملنے والا نہیں، اس کے عذاب میں اضافہ ہوگا۔ یہ عاص بن وائل کا طرز عمل تھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کے ساتھ، یعنی جو دین کے بنیادی نظریات ہیں، عقیدہ آخرت ہے، عقیدہ توحید ہے، بعث بعد الموت کے مرنے کے بعد ہم نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، ان ساری چیزوں کا وہ مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اس میں دو تین چیزیں ہمارے لیے سیکھنے کی ہیں۔ پہلی بات، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا نا کہ کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا۔ عاص بن وائل کی اولاد تھی، مالدار آدمی تھا، پیسے تھے اس کے پاس، تو اس کو یہ لگا کہ دنیا میں میرا پروٹوکول ہے تو آخرت میں بھی میرے پاس پیسے ہوں گے، اولاد ہوگی، مزے ہوں گے، بس میں انجوائے کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ دنیا کا جو پروٹوکول ہے یہ عارضی ہے، دنیا کی رنگینیاں عارضی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا مختلف مقامات پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، قل متاع الدنیا قلیل، آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کے مزے چند دن کے ہیں، ما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے اپنے دنیاوی پروٹوکول کی وجہ سے انسان کا آخرت سے غافل ہونا یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورہ یاسین کی آخری آیات ہے نا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیات بھی عاص بن وائل کے بارے میں نازل ہوئی۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا پھر اچانک وہ کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا بن جاتا ہے۔ وضرب لنا مثلا، ہمارے بارے میں باتیں بناتا ہے کہ اللہ کیسے پیدا کرے گا۔ وَنَسِيَ خَلْقَ، اللہ فرماتے ہیں اپنی پیدائش کو تم بھلا بیٹھے، تمہیں کیسے پیدا کیا تھا میں نے، تم کہاں تھے۔ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا، ایک زمانہ تم پہ گزرا تمہارا کوئی ذکر کرنے والا نہیں تھا، کوئی پہچانتا نہیں تھا، وجود ہی نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمارے بارے میں باتیں بناتا ہے۔ وَنَسِيَ خَلْقَ، اپنی پیدائش کو بھول گیا اور کہتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، یہ کہتا ہے ان ہڈیوں کو گل سڑنے کے بعد کون زندہ کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان کو وہی ذات دوبارہ زندگی دے گی جس ذات نے اس کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ وہو بکل خلق علیم، اور وہ پیدا کرنے کا ہر کام بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ یہ سارے یعنی خلاصہ اگر نکالیں تو عاص بن وائل وہ شخص تھا جو بعث بعد الموت کا، موت کے بعد کی زندگی کا، موت کے بعد اٹھنے کا، عقیدہ آخرت کا، جزا و سزا کا، اس کا قائل ہی نہیں تھا، اور اس چیز کا بھی قائل نہیں تھا کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، بس وہ اس چیز کا قائل تھا کہ زمانے نے ہمیں پیدا کیا، زمانہ ہمیں مارتا ہے، اور بس جو کچھ ہے یہ زمانہ ہی ہے۔ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو دہریت ہے، جس کو الحاد کہتے ہیں، ایتھیزم کہتے ہیں، اسی کو ایتھیزم کہا جاتا ہے نا۔ ایتھیزم کی پھر مختلف شاخیں ہیں، مختلف برانچز ہیں، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، خدا کا انکار کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ عاص بن وائل بھی خدا کا انکار کرتا تھا، وہ یہی کہتا تھا کہ ہمیں آج جو ہمارے ہاں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں، نیچرلزم کے نام سے، مٹیریلزم کے نام سے، ایگنوسٹکزم کے نام سے، ایتھیزم کے نام سے، ان سب کا اگر آپ خلاصہ نکالیں گے تو ان سب کے پیچھے جو ایک بنیادی تصور ہے وہ کسی مافوق الفطرت، سپر نیچر ہستی کا انکار ہے کہ بھائی نیچر سے اوپر کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے یہ زمین ایسے بنی، یہ ایسا بنا، یعنی اوپر، اس سے اوپر کوئی سپیریئر طاقت جو اس سارے سسٹم کو چلا رہی ہے، اس کا انکار کرنا یہ الحاد کہلاتا ہے، یہ دہریہ پن کہلاتا ہے، یہ ایتھیزم کہلاتا ہے۔ اسی کی پھر شاخیں نیچرلزم اور مٹیریلزم، ایگنوسٹکزم، یہ ساری چیزیں اس کی طرف چلتی چلی جاتی ہیں۔ تو اس کی جو تاریخ ہے یہ کوئی آج کی چیز نہیں ہے، مسلمانوں کو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے۔ آج جب ایتھیزم کی بات کی جاتی ہے، نیچرلزم کی بات کی جاتی ہے، مٹیریلزم کی بات کی جاتی ہے، ایگنوسٹکزم کی بات کی جاتی ہے، ہمارے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ترقی یافتہ دنیا کی کچھ باتیں ہیں، یہ ترقی یافتہ دنیا کے نظریات ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ ترقی یافتہ دنیا کے نظریات نہیں ہیں، یہ وہ جاہلیت کے نظریات ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے وقت کے کافروں کے موجود تھے۔
قرآن نے آ کے جن نظریات کا رد کیا ہے، آج ان نظریات کو نئے نئے کور کے اندر، نئے نئے کیپسولز کے اندر پیک کر کے پریزنٹ کر کے پیش کیا جا رہا ہے، تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کوئی نئی چیز ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے، کوئی بہت بڑی آج دنیا نے عقل میں، لاجک میں، ریشنلزم میں ایسی ترقی کر لی کہ آج سے پہلے کسی کو یہ تصور موجود نہیں تھا. یہ ڈارونزم ہے، جتنی چیزیں ہیں، تو ان ساری چیزوں کا تعلق، یا آپ یہ سمجھیں کہ عاص بن وائل کا تصور ہے، اور اسی کے پیچھے پھر جب آخرت کا انکار کیا جاتا ہے. تو اس لیے اگر آپ قرآن کریم کو پڑھیں گے، سیرت کو پڑھیں گے، تو آپ کو آج کے جتنے جدید فتنے ہیں اسلام کے مقابلے میں جو چیزیں آ رہی ہیں، ان سب کا جواب بھی آپ کو مل جائے گا. ایک بات ہمیں سیکھنے کو یہ بھی ملی کہ عاص بن وائل کو جو غرور تھا، تکبر تھا نا، وہ اپنی مال اور اپنے اولاد کا تھا. تو یہ بھی پتہ چلا کہ مال اور اولاد کی وجہ سے انسان کو گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات یہ مال، یہ اولاد انسان کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، بعض اوقات یہ نقصان دہ بن جاتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے ایمان والو، تمہاری بیویوں میں اور تمہاری اولاد میں تمہارے کچھ دشمن ہیں، اس لیے ان سے ہوشیار رہو. اور آگے اللہ نے فرمایا وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تم معاف کرو، درگزر کرو، بخش دو، تو اللہ بھی بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں اس بات پہ متنبہ کیا ہے کہ بعض اوقات مال، اولاد، بیوی انسان کے دشمن ہوتے ہیں. دشمن کس سینس میں ہوتے ہیں؟ کہ وہ آپ کو دین کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. تو اگر آپ کی بیوی آپ کو دین کے راستے سے ہٹانا چاہتی ہے، وہ آپ کی دشمن ہے. اگر آپ کا بیٹا آپ کو دین کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، وہ آپ کا دشمن ہے. اور اگر کسی بیوی کو اس کا شوہر دین کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، وہ اس کا دشمن ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کر دیا ہے. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اللہ فرماتے ہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور اگر تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے اپنے مال اولاد کی وجہ سے، اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں. ایک اور شخص جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اور صحابہ کا مذاق اڑاتا تھا اور انا کفیناک المستہزئین میں شامل ہے، اس کا نام ہے اسود بن عبد یغوث. یہ قبیلہ بنو زہرہ سے تعلق رکھتا تھا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ننیال ہے، حضرت آمنہ کا جو قبیلہ ہے بنو زہرہ، اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا. اور یہ مسلمانوں سے طنزیہ سوالات کرتا تھا. جیسے ٹانٹ نہیں کرتے کسی کو، طنز کرتے ہیں کہ یہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو کہتا تھا اما کلمت اليوم من السماء یا محمد، کہ اے محمد آج آسمان سے کوئی بات تم سے نہیں کی گئی. مذاق اڑاتا تھا کہ تم کہتے ہو مجھ پہ وحی آتی ہے، تو آج کوئی آسمان سے کوئی بات نہیں آئی تمہارے پاس. اور جب صحابہ کو دیکھتا تو صحابہ کرام کے جو مطلب کوئی ایسی کوئی لگژری لائف اسٹائل تو نہیں تھا صحابہ کا، ان میں غریب لوگ بھی تھے، ان کے کپڑے کوئی یعنی ایسے ہوتے تھے کہ پرانے کپڑے ہوتے تھے، کوئی بہت زیادہ لگژری لائف اسٹائل بھی نہیں تھا. جب صحابہ آتے تھے جاتے تھے، یہ گزرتا تھا تو کہتا تھا قد جاءکم ملوک الارض الذین یرثون کسری و قیصر. بھائی سائیڈ پہ ہو جاؤ، دنیا کے بادشاہ آ رہے ہیں، یہ کیسر و کسری روم اور فارس کے مالک بنیں گے. مذاق اڑاتا تھا کہ دیکھیں یہ پیغمبر کہتے ہیں کہ ہم روم کے مالک بنیں گے، فارس کو فتح کریں گے اور جناب روم کو فتح کریں گے، اور ان کے آپ کپڑے دیکھیں، ان کا لباس دیکھیں، ان کا حلیہ دیکھیں. اس سب کچھ کو دیکھنے کے بعد لگتا تو نہیں ہے کہیں سے بظاہر. اس طریقے سے صحابہ کرام کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اس میں بھی ہمارے لیے سیکھنے کی ایک اہم چیز ہے کہ دیکھیں دین کی کسی بات کا، دین کے کسی کام کا اس طریقے سے مذاق اڑانا، یا دینی طبقے کا، مثال کے طور پر ایک آدمی ہے وہ دین پر عمل کرتا ہے لیکن غریب ہے، تو کسی آدمی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ غریب ہونے کی وجہ سے اس کا مذاق اڑائے. بعض لوگ یہ تانے دیتے ہیں نا، یار تو اتنا اللہ کا ولی ہے، اتنا بزرگ، اتنا نیک آدمی ہے، تو اتنا خوار کیوں پھر رہا ہے؟ تیرے پاس جناب گاڑی نہیں ہے، تیرے پاس سائیکل نہیں ہے، اور کہتا ہے میں نماز پڑھتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں. تو کسی کا ظاہری حلیہ دیکھ کر فیصلہ مت کیا کریں. آپ کو نہیں پتا کہ اس کا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر، کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، پراگندہ،
غبار آلود ہوتے ہیں، لباس ان کا غبار آلود ہوتا ہے، اللہ کی نظر میں مدفوع بالابواب، اور ایسے ہوتے ہیں کسی کے دروازے پہ جائیں تو کوئی دروازہ نہ کھولے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اور اللہ کی نظر میں ان کی اتنی حیثیت ہوتی ہے کہ اگر وہ اللہ کے نام کی کوئی قسم کھا لیں اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ اگر وہ یہ قسم کھا لیں کہ اللہ آج بارش برسائے گا تو اللہ بارش برسا دیتا ہے، بارش ہو رہی ہو وہ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ ابھی بارش بند کر دے گا، اللہ بارش بند کر دیتا ہے۔ تو ظاہری حلیہ دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، نہ تو کسی کا مالدار ہونا اس کے نیک ہونے کی نشانی ہوتی ہے، نہ کسی کا غریب ہونا اس کے نیک ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی مالدار بھی ہو، نیک بھی ہو، غریب بھی ہو، نیک بھی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مالدار ہو اور نیک نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غریب بھی ہو اور نیک بھی نہ ہو۔ تو اس لیے ظاہری، اور بعض اوقات جب کوئی علماء کی طرف سے یا دینی طبقے کی طرف سے، دیکھیں آج بھی مسلمان پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں، وہ لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، تو بعض اوقات لوگ ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ اگر کسی مسلمان کو، ایسے مسلمان کو جو کسی غیر مسلم، ایسے غیر مسلم سے جو اس پہ حملہ آور ہے، اس پہ حملہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے، ان کا مذاق نہیں اڑائیں کہ یار ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، ان کے پاس یہ نہیں ہے، ان کے پاس وہ نہیں ہے، یہ کیسے فتح حاصل کریں گے؟ بھائی آپ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں تو سپورٹ کریں، لیکن مذاق اڑانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر ہمارے ہاں تو ایک اور یہ کہ کسی نیک آدمی کے پاس سائیکل نہ ہو، اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیسا نیک آدمی ہے، سائیکل نہیں ہے۔ کوئی پراڈو میں لیموزین میں گھوم رہا، اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں آخرت ہے، مرنا ہے، قبر ہے، موت ہے، مسافر خانہ ہے، وہ جناب لیموزین میں گھوم رہے ہیں، تو کسی حال میں وہ راضی نہیں ہوتے۔ اس لیے ان چیزوں کو معیار بنا کر دین کا، اہل دین کا، علماء کا مذاق اڑانا یہ کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے، اللہ کی نظر میں بہت ناپسندیدہ طریقہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایک اور شخص جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی میں بہت آگے بڑھا ہوا تھا، اس کا نام ہے اسود بن مطلب۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چچا زاد تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں ام المؤمنین، ان کا چچا زاد تھا، اور یہ بھی صحابہ کا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا تو ایک دوسرے کو یہ لوگوں کو آنکھیں مارتا، سیٹیاں بجاتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، جو لوگ مجرم ہیں یہ ایمان والوں پہ ہنسا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اور جب اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جاتے، انقلبوا فَكِهِينَ، تو دل لگی کرتے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے جاتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب ان کو دیکھتے، مسلمانوں کو دیکھتے تو کہتے ان ہؤلاء لضالون، یہ سارے گمراہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما ارسلوا علیہم حافظین، ہم نے ان کو نگران بنا کر تو ان کو نہیں بھیجا گیا تھا مسلمانوں پر کہ یہ فتوے لگاتے رہیں کہ یہ گمراہ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج کے دن ایمان والے کافروں پہ ہنسیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، صحابہ کا مذاق اڑانے والا اس کو وہی سزا دی جاتی ہے جس طریقے سے اس نے مذاق اڑایا ہے، اسی طریقے سے اس کو سزا دی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ جب ان کو کہا جاتا تھا اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، جب ان کو کہا جاتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے، تو کہتے ہیں انؤمن كما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء، خبردار یہ بات کان کھول کر سن لو، یہ لوگ بے وقوف ہے جو صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكين، کہ مسلمانوں کو دیکھ کے مذاق اڑاتے ہیں، ہنستے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ فرماتے ہیں یہی سزا ان کو دی جائے گی۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج کے دن یہ ایمان والے کافروں پہ ہنسیں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، آرام دہ نشستوں پر بیٹھ کر ان کو دیکھ رہے ہوں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ مسلمان دیکھ کر پھر ان کو یقین ہوگا کہ کافروں کو واقعی میں ان کے کرتوتوں کا بدلہ مل گیا۔ تو مسلمانوں کا، دین کا، اہل دین کا جس طریقے سے مذاق اڑایا جائے گا، خصوصاً صحابہ کرام السابقون الاولون کا مذاق اڑانے والوں کا وہی انجام ہوگا جو بدتمیزی، جو گستاخی، جو بے ادبی وہ صحابہ کے لیے کریں گے، اسی طرح کا عذاب ان کو قیامت کے دن دیا جائے گا۔
اسود بن مطلب یہ وہ شخص تھا جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا دی تھی. یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ لوگوں کو بد دعا دی تھی. اس کو بھی بد دعا دی. آپ نے فرمایا اللہم اعمی بصرہ، اے اللہ اس کو اندھا کر دے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ حضور کو اس نے کتنی تکلیف دی ہوگی کہ آپ نے بد دعا کی اللہ اس کو اندھا کر دے. وَأَثْقِلْهُ وَلَدًا، اس کو اس کے بیٹے کا صدمہ پہنچا، اس کی اولاد کا صدمہ اس کو پہنچا. ان کا انجام کیا ہوا یہ میں آخر میں بتاتا ہوں. یہ جو 5-6 جتنے لوگ ہیں ان کا انجام کیا ہوا میں ایک ساتھ انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں. اس سے ایک بات جسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ دینی طبقے کا دیکھیں، ایک ہوتا ہے آپ کا کسی عالم دین کے ساتھ، کسی شخص کے ساتھ کوئی ذاتی معاملہ ہے. مثال کے طور پر آپ نے کسی مولوی صاحب کو قرض دیا، وہ قرض واپس نہیں کر رہا، آپ اس کو کہتے ہیں بھائی آپ میرا قرض واپس کریں. آپ اس سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، کوئی بھی آپ کا آپس میں مسئلے مسائل چلتے ہیں. میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں کہ ایز اے ہول مجموعی طور پر جب کسی دینی طبقے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، علماء کا مذاق، کہ علماء سارے فارغ ہیں، علماء کو کچھ پتہ نہیں ہے، علماء جناب ان کو جدید تقاضوں کا علم نہیں ہے. ایز اے ہول جب علماء کے پورے طبقے کا، دین کا کام کرنے والے پورے طبقے کا جب مذاق اڑایا جاتا ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے. اور آج ہمارے ہاں یہ چیزیں ظاہر فلموں، ڈراموں، پھر ہمارے ہاں جو متجددین ہیں، جو جدید اسکالرز ہیں، ان کی وجہ سے، پھر ہمارے ہاں جو استعمار، کولونائزیشن کے جو اثرات ہیں، استشراق، اورینٹلزم کے جو اثرات ہیں، ان ساری چیزوں نے ہمارے نوجوانوں کو، پھر جو ہم مغرب کو اپنا ایک آئیڈیل مانتے ہیں، یورپ کو آئیڈیل مانتے ہیں، امریکہ کو آئیڈیل مانتے ہیں، ان کو فالو کر رہے ہیں، تو وہاں سے جو چیزیں اسلام کے خلاف، علماء کے خلاف آ رہی ہوتی ہیں، ہم انہی چیزوں کو فالو کرنا، بولنا شروع کر دیتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے منع کیا. اور یہ جو سیرت ہم پڑھ رہے ہیں، میں آپ کو ہمیشہ یہ بات بتاتا رہتا ہوں کہ ہم چاہے صحابہ کا تذکرہ کریں یا حضور کے دشمنوں کا تذکرہ کریں، یہ شخصیات تو ہیں ہی، لیکن ان کو صرف شخصیات کی حد تک نہ دیکھیں، ان کو ایک کریکٹر کی حد تک کریکٹر کے طور پہ دیکھیں. عاص بن وائل ایک شخص نہیں ہے، عاص بن وائل ایک کریکٹر ہے. اسود بن عبد یغوث ایک شخص نہیں ہے، یہ ایک کریکٹر ہے. شخص تو ہے ہی، کریکٹر کا نام ہے. اسود بن مطلب شخص ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ کریکٹر کا نام ہے. اسی طرح اگر آپ صحابہ کو لیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جتنے صحابہ ہیں یہ شخصیات بھی ہیں لیکن ایک کریکٹر کا نام بھی ہے. تو جو لوگ اس طریقے سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو یہ ذرا دیکھنا چاہیے سیرت کے آئینے میں، تاریخ کے آئینے میں، کہ ہم کس کے کریکٹر کو فالو کر رہے ہیں. اور یہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں. یہ جو میں کہتا ہوں نا سیرت، آپ اللہ پہ یقین کریں. میں آپ کو اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سارے مسائل کا حل سیرت النبی کے اندر رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے سارے مسائل حل کروائے ہیں سیرت کے ذریعے. اللہ تعالیٰ نے اس انسانیت کے سارے مسائل اس سیرت کے ذریعے حل کروائے ہیں. میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں یہ بات آپ کے سامنے واضح کر سکوں، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان کو سیرت سے جوڑیں، ان کو سیرت پڑھنے کی دعوت دیں، ان کو ترغیب دیں، ان کو پتہ چلے گا ہمارا مذہب، ہمارا دین ہے کیا. ہم بعض اوقات کسی چیز کو لائٹر موڈ میں لے کے کوئی بات، اب دیکھیں نا، آنکھیں مارنا، ہنسی کرنا، مذاق اڑانا کہ یار ان کو دیکھو، تبصرے کرنا، کمنٹس کرنا، ویڈیوز بنانا، ویلوگ بنانا، ہر آدمی یہ کام کر رہا ہے اور اس کو پتہ نہیں کہ یہ کتنا خطرناک کام ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات ایک شخص اپنی زبان سے ایک جملہ، ایک کلمہ نکالتا ہے، اور وہ کلمہ، ایک کلمہ، اللہ حضور نے فرمایا ایسا کلمہ جس کی وہ کوئی پرواہ بھی نہیں کرتا کہ یار ایک بات ہی کر لی، لیکن وہ کلمہ اس کو جہنم کے گڑھوں کے اندر، جہنم کی ذلت کے اندر اس کو پہنچا دیتا ہے. اس لیے اس کو معمولی نہ سمجھے جو ہم کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. کسی پر بھی کمنٹ، خصوصاً کسی دینی کام، دینی شخصیت، علماء کے طبقے پر، دین کے طبقے پر، دین کا کام کرنے والوں پر کوئی کمنٹ کرتے وقت بہت احتیاط کیا کریں. اس سلسلے میں علماء سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ کچھ جدید نہج پر، جدید اسلوب پر کام کرنے کی ہمارے معاشرے میں بہت ضرورت ہے. آپ یہ دیکھیں ہمارے جدید چیلنجز کیا ہیں، ہمارے مسائل کیا ہیں، ہمارے نوجوانوں کے مسائل کیا ہیں، ہماری خواتین کے مسائل کیا ہیں. مدارس کے نظام میں، اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے نظام میں کیا کیا بہتری لائی جا سکتی ہے. بچوں اور بچیوں پر ہم کیا محنت کر سکتے ہیں، والدین پر ہم کیا محنت کر سکتے ہیں، ان کی کاؤنسلنگ کس طریقے سے کر سکتے ہیں. زندگی کا مقصد اپنے بچوں کو ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. سیرت سے جوڑنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں.
مردوں کو صحابہ کی سیرت سے، خواتین کو صحابیات کی سیرت سے جوڑنے کے لیے یہ جتنے آپ لوگ میری گفتگو سن رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ اس کے داعی بن جائیں. آپ بتائیں لوگوں کو صحابہ کی زندگی، بتائیں لوگوں کو صحابیات کی زندگی. ہم جہنم کے گڑھے کی طرف اور جناب ذلت کے گڑھے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. صرف رونے پیٹنے سے تو مسائل حل نہیں ہوتے. اللہ کے رسول نے ہمیں رونا پیٹنا تو نہیں سکھایا، اللہ کے رسول نے تو پریکٹیکل زندگی گزاری ہے، ہمیں بتایا کہ اس طریقے سے کامیابی حاصل ہوگی. تو ہم کیوں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ بس کوئی اللہ کی مدد آئے گی اور انسانیت کے اور مسلمانوں کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی، پر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا. ہم اپنے آبا و اجداد کی کہانیاں سناتے ہیں. عربی کا ایک شعر ہے کہ لیس الفتا من یقول کان ابی ان الفتا من یقول ہا انا ذا. بہادر وہ نہیں ہوتا جو کہے میرا ابا ایسا تھا، میرا ابا ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا، میرا چاچا. بہادر مرد کا بچہ وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے ہاں انا ذا، میں کھڑا ہوں، میں ہوں مرد، آؤ میرے سامنے مقابلہ کرو. آج امت مسلمہ کو یہ کہنے کی ضرورت ہے ہاں انا ذا، کہ میں یہ کھڑا ہوں، میں مقابلہ کروں گا، میں حل تلاش کروں گا، میں جناب اس کے لیے کوشش کروں گا. یہ آج اس امت کو ضرورت ہے اس چیز کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں میں ایک سر فہرست نام اور مذاق اڑانے والوں میں سر فہرست نام ولید بن مغیرہ کا تھا. ولید بن مغیرہ یہ قبیلہ بنو مخزوم سے تعلق رکھتا تھا اور ابو جہل کا چچا تھا. تو آپ دیکھیں ابو جہل بھتیجا ہے، وہ اتنا بڑا دشمن، اور جو چچا ہے ولید بن مغیرہ وہ بھی اتنا بڑا دشمن. یہ ولید بن مغیرہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں. یہ قریش کے بڑے سرداروں میں سے تھا، بہت مالدار تھا، پیسہ اس کے پاس بہت تھا. کہا جاتا ہے کہ مکہ سے لے کر طائف تک اس کی دولت، اس کے باغات پھیلے ہوئے تھے، اور ہر موسم میں اس کے پاس کوئی نہ کوئی پھل اس لیے موجود ہوتا تھا کہ سرد علاقوں میں بھی اس کے باغات تھے، گرم علاقوں میں بھی اس کے باغات تھے. بے تحاشا پیسہ تھا اس کے پاس. حج کے دنوں میں کہا جاتا ہے کہ یہ کسی اور کو کھانا کھلانے کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ بھئی کھانا صرف میں کھلاؤں گا. یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنی میں بہت آگے بڑھا ہوا تھا. اور آگے میں اس پہ یہ بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ دیکھیں یہ بات ذہن میں رکھیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حاجیوں کو کھانا کھلاتا تھا اور اس طریقے سے کھانا کھلاتا تھا کہ کسی اور کو کھانا کھلانے بھی نہیں دیتا تھا. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن تھا. ایک دفعہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی کچھ آیات اس کے سامنے پڑھی. اس کے دل پہ اثر ہونے لگا، کچھ دل میں نرمی پیدا ہو گئی. ابو جہل کو پتہ چل گیا. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ حضور کے خلاف جتنے آپ کو ملیں گے نا کوئی تکلیف پہنچی ہے، کہیں نہ کہیں ابو جہل کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس میں حصہ ہوتا ہے. ابو جہل کو پتہ چلا کہ میرا چچا تو بھائی اس کا دل نرم ہو رہا ہے، فوراً پہنچ گیا. کہنے لگا چچا جان آپ کی قوم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کچھ پیسے جمع کرتے ہیں مذاق اڑانے کے لیے، ان کو غیرت دلانے کے لیے. ہم کچھ پیسے جمع کر رہے ہیں. اس نے کہا پیسے کیوں جمع کر رہے ہو؟ کہا پیسے جمع کر کے آپ کو دینا چاہتے ہیں. کیوں؟ مجھے کیوں دینا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ آپ محمد کے پاس جاتے ہو تاکہ ان کے پاس جو مال دولت ہے وہ آپ کو دے دیں. میں کیوں ان کے پاس مال دولت کے لیے جاتا ہوں؟ میں تو قریش کا، مکہ کا سب سے مالدار شخص ہوں، میں ان کے پاس کیوں جاؤں گا؟ تو کہا کہ بس قریش میں تو یہی بات کی جا رہی ہے کہ آپ ان کے پاس پیسے لینے کے لیے، مال بٹورنے کے لیے جاتے ہیں. کہا ایسا نہیں. تو اس پر ابو جہل نے کہا پھر اس کا حل یہ کہ آپ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دیں، کوئی ایسا بیان دیں جس سے آپ کی قوم کو پتہ چل جائے کہ آپ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پسند نہیں کرتے، ان کو ناپسند کرتے ہیں، اور آپ کا ان کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں. جب تک آپ ایسا کوئی بیان نہیں دیں گے آپ کی قوم کو یقین نہیں آئے گا اور ان کے دلوں میں یہی شکوک و شبہات چلتے رہیں گے. تو ولید بن مغیرہ نے کہا اچھا بتاؤ میں کیا بولوں، مطلب کیا ایسی بات کروں کہ یہ جو دھبا میرے اوپر لگا ہوا ہے کہ یہ پیسے بٹورنے کے لیے جاتا ہے یہ دور ہو جائے. اور خود ولید نے کہا کہ دیکھو تم میں سب سے زیادہ شعر و شاعری کو، قافیہ کو، اور جناب نظم کو، وزن کو، ان ساری چیزوں کو تم سب سے میں زیادہ بہتر جانتا ہوں. اللہ کی قسم ان کا کلام ان میں سے کسی چیز کے ساتھ میچ نہیں کرتا، یہ شعر نہیں ہے. اللہ کی قسم کھا کر ولید بن مغیرہ نے کہا. اور آگے اس نے کہا واللہ ان لقولہ الذی یقول حلاوہ، اللہ کی قسم اس کے کلام میں ایک مٹھاس ہے. وان علیہ لطلاوہ، اس کے کلام میں ایک دلکشی ہے، وہ اس کے اندر ایک اٹریکشن ہے. وانہ لمثمر اعلاہ،
اس کا اوپر کا حصہ یعنی درخت کا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے وہ تشبیہ دے رہا ہے کہ اس کا جو اوپر کا حصہ ہے وہ بڑا پھلدار ہے، وہ بڑا زرخیز ہے. وَمُغْدِقٌ أَسْفَلُهُ، اس کا جو نچلا حصہ ہے وہ سیراب کرنے والا ہے. وَإِنَّهُ لَيَعْلُو وَلَا يُعْلَى، اور اللہ کی قسم یہ غالب ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا. وَإِنَّهُ لَيُحَطِّمُ مَا تَحْتَ، اور یہ اپنے نیچے آنے والی سب چیزوں کو رگڑ کر توڑ کر رکھ دے گا. اس کے جو دلی جذبات تھے اس نے بتایا کہ یہ میری سٹیٹمنٹ ہے، پیسے ویسے کی بات نہیں ہے، جو میں نے بات سنی ایک ریالٹی وہ تمہیں بتا رہا ہوں. ابو جہل نے کہا کہ یہی باتیں اگر آپ نے کرنی ہے، اس سے تو قوم مطمئن نہیں ہوگی کہ آپ کو ان سے کوئی محبت نہیں ہے، وہ تو یہی سمجھیں گے. آپ کوئی ان کے خلاف بات کریں گے تو آپ ان کے حق میں بات کر رہے ہیں. تو ولید نے کہا چلو پھر مجھے کچھ سوچنے کا موقع دو، میں سوچ کے بتاتا ہوں. کافی دیر سوچتا رہا. سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، میرے ذہن میں آ رہا ہے، اور تو کوئی ٹائٹل مجھے سمجھ نہیں آ رہا، ان کو جادوگر کا ٹائٹل دے دیتے ہیں. جادوگر کا ٹائٹل اس لیے دیتے ہیں کہ جادوگر کا کام بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ میاں بیوی میں علیحدگی کروا دیتا ہے. جادوگر کا یہی کام ہوتا ہے کہ لوگوں کے رشتے توڑواتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی معاذ اللہ یہ کرتے ہیں کہ ایک شخص مسلمان ہو جاتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کا نافرمان یعنی ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، یا بیوی مسلمان ہو جاتی ہے وہ شوہر کو چھوڑ دیتی ہے. تو یہ ساحر کا جو ٹائٹل ہے یہ ہم دے سکتے ہیں. تو ایک پورے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت، پوری ایک پلاننگ کے تحت انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جادوگر یا ساحر ڈکلیئر کر دیا اور اس بات کو عوام میں پھیلا دیا. اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ ولید نے یہ بات اس موقع پر کہی تھی جب قریش کے لوگوں نے یہ حج سے پہلے انہوں نے مشورہ کیا. ابو جہل نے اس کے ساتھ مشورہ کیا کہ اب حج کا موقع ہے، لوگ دور دور سے آئیں گے اور ان کے کلام میں ایک تاثیر ہے، جب یہ بات کرتے ہیں لوگ متاثر ہوتے ہیں. تو پہلے سے کوئی ایسا پروپیگنڈا ہم کریٹ کرتے ہیں، کوئی ایسی چیز کو ان کے خلاف پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ لوگ ان سے دور بھاگیں. تو انہوں نے کہا اس پہ کوئی، جیسے آج کل تھنک ٹینک ہوتا ہے نا، سمجھے یہ ابو جہل، ولید بن مغیرہ، یہ سارے اس زمانے کے کافروں کے تھنک ٹینک تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، آج بھی دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف تھنک ٹینک بنے ہوئے ہیں. اور حیرت کی بات ہے کہ مسلمانوں کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ بھی کوئی تھنک ٹینک بنا کر کافروں کے خلاف کوئی دیکھیں کہ ہمارے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اس کو ہم کیسے ناکام بنا سکتے ہیں. تو یہ گویا ایک تھنک ٹینک تھا. انہوں نے کہا کیا ایسا کریں، سوچتے رہے. وہاں جا کے انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا کہ بس ایک بات ہوگی ہماری اور سب کی ایک ہی بات ہوگی، تاکہ کسی کی بات میں کوئی اختلاف نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم کہہ رہے ہوں جادوگر، وہ کہہ نہیں جادوگر نہیں ہے مجنون ہے، وہ کہہ نہیں مجنون نہیں ہے شاعر ہے. ایک بات ہونی چاہیے سب کی. تو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پوری پلاننگ سے انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ساحر اور جادوگر ڈکلیئر کر دیا. اور کچھ روایات میں باقاعدہ ایک مکالمہ نقل ہوا ہے ابو جہل اور ولید بن مغیرہ کے درمیان. ولید بن مغیرہ نے قریش کے لوگوں سے ابو جہل سے کہا تم کہتے ہو کہ یہ مجنون ہے، کیا تم نے کبھی اس کو مجنونوں پاگلوں والی باتیں کرتے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم نہیں دیکھا. تو اس نے کہا تم کہتے ہو یہ کاہن ہے، غیب کی خبریں دیتا ہے، کیا تم نے ان کو کاہنوں کی طرح بے تکی باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم نہیں دیکھا. ولید بن مغیرہ نے کہا تم کہتے ہو شاعر ہے، کیا تم نے کبھی ان کو شاعری کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہنے لگے اللہ کی قسم نہیں. ولید نے کہا تم کہتے ہو کہ یہ جھوٹے ہیں، کیا تم نے کبھی ان کو جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہنے لگے اللہ کی قسم کبھی نہیں دیکھا. تو پھر قریش نے کہا کہ ان باتوں میں ہم تمہارے ساتھ متفق ہیں، بتائیں ٹائٹل کیا دینا ہے ان کو، ٹائٹل کیا دینا ہے. آج ہمارے ہاں دین کے خلاف جب وہاں کے تھنک ٹینک بات کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف کوئی پروپیگنڈا چھوڑتے ہیں، ہمارے مسلمان اس کو سچ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کے پیچھے پوری محنت ہوتی ہے. میں اس کی تفصیل کی طرف آتا ہوں. تو اس پر ولید کچھ دیر خاموش رہا، اور خاموش رہنے کے بعد سوچنے کے بعد اس نے کہا یہ جادوگر کا جو ٹائٹل ہے نا، اس لیے بہتر ہے کہ جیسے میاں بیوی میں جادوگر تفریق کرواتا ہے، ان کے ذریعے بھی تفریق ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ ٹائٹل ہم ان کو دے دیتے ہیں. قرآن کریم کی جو آیات ہے نا سورۃ المدثر کی، وہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ علق کی، یہ سورہ مدثر بھی آپ کو پتا ہے نا کہ ابتدائی وحی جو ہے ان آیات میں شامل ہے سورہ مدثر جو بالکل ابتدا میں نازل ہوئی ہیں. تو سورہ علق کی ابتدائی آیات اقرأ بسم ربک الذی شروع ہوئی اور ابو جہل کی بدبختی کے تذکرے پہ ختم ہوئی. سورہ مدثر کا آغاز ہوا اور سورہ مدثر کی جو بیچ کی آیات ہے اس میں اسی ولید بن مغیرہ کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا یہ جو پورا ہے نا کہ اس نے سوچا، پلاننگ کی، منصوبہ بندی کی، اللہ اس کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ذرنی ومن خلقت وحیدا، اس شخص کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دو جس کو میں نے اکیلے پیدا کیا ہے.
وجعلت له مالا ممدودا، اور اس کو میں نے مال دیا جو دور دور تک پھیلا ہوا ہے، وبنین شہودا، اور اس کو بیٹے دیے جو اس کے سامنے ہر وقت موجود رہتے ہیں، ثم یطمع ان ازید، پھر بھی یہ لالچ کرتا ہے کہ میں اس کو اور بڑھاؤں۔ اللہ فرماتے ہیں کلا، ہرگز نہیں، انہ کان لآیاتنا عنیدا، بے شک یہ ہماری آیتوں کا دشمن بن گیا ہے، سأرہقہ صعودا، ان قریب اس کو میں ایک مشکل چڑھائی پر چڑھاؤں گا، یعنی قیامت کے دن جہنم میں اس کو جھونک کے جہنم کے پہاڑوں پہ چڑھاؤں گا۔ آگے اللہ تعالیٰ اس کی اس پلاننگ کا، اس تھنک ٹینک کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہو فکر وقدر، اس نے سوچ کر ایک بات بنائی۔ اللہ فرماتے ہیں فقتل کیف قدر، یہ بدبخت مارا جائے، کیسی بات اس نے گھڑی، کیسی بات اس نے بنائی۔ اللہ فرماتے ہیں ثم قتل، پھر یہ مارا جائے، کیف قدر، یہ کیسی بات اس نے بنائی، ثم نظر، پھر اس نے نظر دوڑائی، ثم عبس وبصر، پھر تیوری چڑھائی، منہ بنایا، ثم ادبر واستکبر، پھر پیچھے مڑا، غرور دکھایا اور کہنے لگا فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو ایک روایتی جادو ہے، ٹریڈیشنل جادو ہے، ان ھذا الا قول البشر، کچھ نہیں، یہ تو انسان کا کلام ہے جو یہ پیغمبر پڑھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سأصلیہ سقر، عن قریب اس شخص کو، اس بدبخت کو میں جہنم میں جھونک دوں گا۔ یہ جو اس کا پورا تھنک ٹینک تھا، جس طریقے سے اس نے پلاننگ کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پر مار ہو، اس پر خدا کی مار ہو، یہ مارا جائے بدبخت۔ یہ کیا اس نے گھڑا ہے اپنی طرف سے، جانتے بوجھتے اسلام کے خلاف، اسلام کے پیغمبر کے خلاف، انسانیت کے پیغمبر کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے خلاف یہ جو سائیکولوجیکل وار ہے، میڈیا وار ہے، کہ کس طریقے سے آپ نے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کر کے اسلام کو، اسلامی تعلیمات کو، پیغمبر کو، دین کا کام کرنے والوں کو بدنام کرنا ہے۔ جس طرح اس زمانے میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کہ ایک مناسب وقت میں انہوں نے دیکھیں حج کے موقع پہ یہ کام کیا کہ حج کے موقع پہ سب کو پیغام ہمارا کنوے ہو جائے گا۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ ہماری بات میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ آج بھی اسلام کے خلاف جو جنگ لڑی جا رہی ہے اس میں یہی حربہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کے اندر سب سے بڑا ہتھیار میڈیا کا ہے۔ میڈیا کے ہتھیار کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ جب کوئی نیریٹو بلڈ کرنا چاہتا ہے ویسٹ، اس کے لیے تھنک ٹینک بیٹھتا ہے، وہ 20 30 40 100 سال کے منصوبے بناتا ہے کہ ہم نے 100 سال بعد کیا کرنا ہے، اور ہمارے مسلمان اس سازش کا شکار ہوتے رہتے ہیں، یہ بولتے رہتے ہیں کہ یہ سازش ہو گئی، فلانی سازش ہو گئی، یہ ہو گیا، لیکن ہمیں خود ہمت نہیں ہوتی کہ ہم کوئی ایسا کام کریں۔ بھائی اگر وہ تھنک ٹینک بنا سکتے ہیں، ہم کیوں تھنک ٹینک نہیں بنا سکتے؟ کیا ہم پٹنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کیا ہم مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ ہم قتل ہونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ قرآن کریم میں تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دین اللہ نے غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے دینوں پر غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور ہم پٹتے چلے جا رہے ہیں، مرتے چلے جا رہے ہیں، قتل ہوتے چلے جا رہے ہیں، ظلم کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کا ایک مسئلہ اور بھی ہے۔ دیکھیں آپ اگر دنیا میں آج ہمارے جو مطلب با اثر لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، آپ اگر ان کو یہ کہیں نا کہ میں نے مدرسہ بنانا ہے، آپ کو چندہ دے دیں گے۔ آپ ان کو کہیں میں نے یتیم خانہ بنانا ہے، آپ کو پیسے دے دیں گے۔ مسجد بنانی ہے، پیسے دے دیں گے۔ لیکن اگر آپ کسی شخص کو یہ کہیں میں نے تھنک ٹینک بنانا ہے، مجھے اس کے لیے پیسے چاہیے، مجھے اس کے لیے جگہ چاہیے، مجھے اس کے لیے ٹیم چاہیے، مجھے اس کے لیے کمپیوٹر چاہیے، پورا ایک سسٹم چاہیے، مجھے کچھ کوالیفائڈ لوگ چاہیے، ان کو تنخواہ دینی ہے، کہے گا یار یہ تھنک ٹینک یہ آپ نے کیا شروع کیا ہوا ہے؟ کوئی دین کا کام کریں، دین کا کام۔ جو میں کہتا ہوں نا، سیرت نہ پڑھنے کی وجہ سے ہم نے بہت لمیٹڈ کر دیا ہے۔ وہ کہے گا دین کا کام ہے مسجد بناؤ، مدرسہ بناؤ، یتیم خانہ بناؤ، کوئی بچوں کے لیے، وہ 4 5 6 چیزیں ہیں۔ تو بھائی آج امت کو اس چیز کی ضرورت ہے، اس نہج پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں 20 30 سال پہلے یہ نیریٹو ڈیولپ کیا گیا کہ ہم نے جہاد کو یا مسلمانوں کو ٹیررسٹ اور اسلام کو ٹیررزم کا مذہب ڈکلیئر کرنا ہے۔ کتنے زور و شور کے ساتھ 20 30 سال یہ جھوٹ بولا گیا، حتیٰ کہ خود مسلمان ایک دوسرے کو دہشت گرد سمجھنے لگ گئے، مسلمانوں کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا گیا۔ اور امریکہ جس نے افغانستان پہ حملہ کیا، جس نے عراق پہ حملہ کیا، جس نے انسانیت کا قتل عام کیا، پچھلے 100 سالوں کے اندر آپ پہلی جنگ عظیم کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، 40 ملین لوگ مرے ہیں، دوسری جنگ عظیم میں 80 ملین لوگ مرے ہیں،
برما میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، شام میں کیا ہوا، فلسطین میں کیا ہوا، افغانستان میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا، صومالیہ میں کیا ہوا. پچھلے 100 سالوں میں 1 کروڑ سے زائد انسان وہ مار چکے ہیں. وہ انسانیت کے علم بردار ہیں، اور جن مسلمانوں پہ حملہ کر کے ان کو مارا جا رہا ہے ان کو ٹیررسٹ اور دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا گیا. اور ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ ہمت اور یہ تپڑ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بتا سکیں کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے. دہشت گرد آپ ہیں، آپ قتل کر رہے ہیں انسانیت کو، اور انسانیت کے نام پہ قتل کر رہے ہیں. آپ ہیومنزم کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن آپ انسانیت کے قائل نہیں ہیں، آپ ظالم جابر قاتل ہیں. اس نہج پہ کام کرنے کی بہت ضرورت ہے. یہ سب کچھ آج بھی مسلمانوں کے خلاف ہو رہا ہے. کاش کسی کے دل میں یہ درد اٹھے اور وہ اس پہ کام کرے، اور ایسے لوگوں کی ہم قدر کریں جو اس پہ کام کر رہے ہیں یا کام کرنا چاہتے ہیں. علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، قرآن کریم سورۃ القلم کی یہ جو آیات ہیں نا، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انہی دشمنوں کے بارے میں نازل ہوئی. میں وہ آیات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. کچھ کہتے ہیں یہ ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی، کچھ کہتے ہیں یہ اسود بن عبد یغوث کے بارے میں نازل ہوئی جس کا ہم نے تذکرہ کیا، کچھ کہتے ہیں اخنس بن شریک کے بارے میں نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، کسی بھی ایسے شخص کی باتوں میں نہ آنا جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا اور بے وقت شخص ہے. بہت زیادہ قسمیں کھانا اسلام کی نظر میں بہت بری حرکت ہے. یہ جو قسمیں کھاتے رہتے ہیں نا بار بار، قسم سے قسم سے قسم سے، یہ بہت بری بات ہے. اللہ فرماتے ہیں ایسے شخص کی باتوں میں نہ آنا جو بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے، بے وقت ہے، ہمازن، تانے دینے کا عادی ہے، مشاء بنمیم، چغلیاں لگاتا پھرتا ہے، مناع للخیر، بھلائی سے روکنے والا ہے، معتدن، زیادتی کرنے والا ہے، اثیم، بدعمل ہے، عتل، بد مزاج ہے، بعد ذالک زنیم، اس کے علاوہ نچلے نسب والا ہے، نیچ ذات کا ہے، ان کان ذا مال و بنین، صرف اس وجہ سے کہ وہ بڑے مال اور اولاد والا ہے. اللہ فرماتے ہیں اذا تتلا علیہ آیاتنا، اس کے سامنے جب ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قالا، تو کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ پچھلے لوگوں کے افسانے ہیں، کہانیاں ہیں. اللہ فرماتے ہیں سنسمہ علی الخرطوم، ہم ان قریب اس کی سونڈ پر، یعنی اس کی ناک پر اس کو داغ دیں گے. کہتے ہیں نا ناک کاٹ دی، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی ناک کاٹ دیں گے، یعنی یہ اس کو بے عزت کر دیں گے، اس کو جہنم میں داخل کریں گے. یہ بھی انہی دشمنوں کا تذکرہ ہے جن کا تذکرہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ولید بن مغیرہ، اسود بن عبد یغوث، اخنس بن شریق، یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی. اور دیکھیں سیرت پڑھنے کا جو فائدہ ہے، میں آپ کو جو بتاتا ہوں نا کہ سیرت کے فائدے کیا کیا ہیں. آپ اگر اندازہ لگائیں کہ سیرت کی یہ آج 25ویں کلاس ہے، ان 25 کلاسز میں آپ کتنی آیات اور کتنی احادیث پڑھ چکے ہیں، کتنی آیات کا ترجمہ آپ پڑھ چکے ہیں، کتنی احادیث کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں. میں نے اپنی ٹیم کو کہا ہے وہ سارا ڈیٹا مجھے جمع کر کے دیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سیرت جب آپ پڑھیں گے، آپ قرآن بھی پڑھ لیں گے، سیرت جب آپ پڑھیں گے آپ حدیث بھی پڑھ لیں گے، سارا دین کا مزاج آپ کو سمجھ میں، نچوڑ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں میں اور مذاق اڑانے والوں میں ایک نام نضر بن حارث کا بھی، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دشمن تھا. اس کا تعلق بنو عبد الدار کے سے تھا، اس قبیلے سے تھا. حضور علیہ، یہ اس کا مذاق اڑانے کا طریقہ کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب پچھلی امتوں کے واقعات بتاتے تھے، پچھلے انبیاء کے واقعات بتاتے تھے کہ بھئی یہ ان کی تفصیلات ہیں، فلاں قوم کی یہ تفصیلات ہیں، اس سے کچھ سبق سیکھو، تو یہ کہتا کہ محمد تو تمہیں پچھلی قوموں کی کہانیاں اور افسانے سناتے ہیں، میرے پاس ان سے اچھی کہانی ہے، میرے پاس لیٹسٹ کہانی ہے. لیٹسٹ کہانی کیا؟ میں تم کو روم اور فارس کے بادشاہوں کی کہانیاں سناؤں گا. یہ تو بتاتے ہیں نا قوم عاد، قوم سمود، یہ تو بہت پرانی قوم ہے. آئے میں آپ کو لیٹسٹ، میں آپ کو یہ بھی آئندہ 1-2 اسباق کے بعد یا اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے کہ دین کے راستے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں نے کس کس طرح کی رکاوٹیں ڈالیں. ابھی آپ نے پیچھے پڑھا نا سائیکولوجیکل وار، میڈیا وار، یہ اس کا ایک اور طریقہ ہے کہ آپ آلٹرنیٹ پیش کریں. دین سے لوگوں کو دور کرنے کا ایک طریقہ یہ کہ اگر آپ کسی بھی طریقے سے کامیاب نہیں ہوتے، آپ لوگوں کو گانے سننے پہ لگا دیں، فلموں پہ لگا دیں، ڈراموں پہ لگا دیں، فضول کاموں پہ لگا دیں، پرینکس پہ لگا دیں. کوئی بھی ایسا فضول کام، کوئی ایسی ایکٹیویٹی لوگوں کے لیے تلاش کریں کہ وہ اسی میں لگے رہیں. دین، کم از کم دین نہ پڑھیں. میں نے مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، یا کہیں میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا، انہوں نے لکھا کہ جب انگریز یہاں پر آیا بر صغیر کے اندر،
تو انہوں نے جو ہمارا اسکولوں کا جو نصاب ہے انہوں نے اس کو سیکولر کیا. سیکولر کیسے کیا؟ جو ہمارے ہیروز کا تذکرہ تھا، مثلا محمد بن قاسم کا تذکرہ ہے، حضرت خالد بن ولید کا تذکرہ ہے، حضرت عمر کا تذکرہ ہے، اور جناب فاتح اندلس کا تذکرہ ہے، جو ان لوگوں کے تذکرے تھے ان سب تذکروں کو نکال کر کہیں پر بلی کا قصہ ڈال دیا، بلی کی کہانی، خرگوش کی کہانی، چوہے کی کہانی، اور جناب ٹماٹر اور پیاز، ان چیزوں کی کہانیاں اس میں ڈال دی. اب دیکھنے والے کو تو یہ نہیں لگتا نا کہ یہ کوئی سازش ہوئی ہے یا کچھ ہوا ہے. اب بلی کی کہانی سے آپ کو فائدہ ہوگا یا محمد بن قاسم کی کہانی پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا، حضرت خالد بن ولید کی ہسٹری پڑھیں گے اس سے فائدہ ہوگا، یا جناب آپ چوہے اور خرگوش کی کہانیاں پڑھنے سے آپ کو فائدہ ہوگا. اس طریقے سے اس کو سیکولر کیا گیا کہ کوئی آلٹرنیٹ لے آئیں. آلٹرنیٹ لانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ اس میں مشغول ہو جائیں گے، ظاہر ہے اس میں ان کی دلچسپی زیادہ ہوگی. آج بھی آپ یوٹیوب پر سوشل میڈیا پہ دیکھیں، جو سنجیدہ کام ہے، جو محنت جس کام پہ ہو رہی ہے، آپ کے سامنے سیرت کا کورس، اس پہ کتنی محنت ہو رہی ہے، تو جو سننے والے دیکھنے والے وہ خود اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن سنجیدہ چیز کی ویورشپ میں اور جو فضول قسم کی چیز ہے اس کی ویورشپ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. یعنی ہمارے ہاں جو ڈرامے آتے ہیں، ایسے ڈرامے بھی ہیں کہ اس کے ایپیسوڈ پر 24 گھنٹے میں 40 ملین ویوز آ جاتے ہیں. یہ سیرت کی ویڈیوز پہ اتنے ویوز کیوں نہیں آتے؟ درس قرآن کی ویڈیوز پہ اتنے ویوز کیوں نہیں آتے؟ درس حدیث کی ویڈیوز پہ اتنے ویوز کیوں نہیں آتے؟ یہ ایک آلٹرنیٹ ہے. یہ وہی طریقہ ہے جو نذر بن حارث نے اختیار کیا. قرآن کریم اس نے کیا کیا، روم اور فارس کی نا لیٹسٹ کہانیاں لوگوں کو سنانا شروع کی، اور وہ افسانے قرآن کریم میں اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، مَن یشتری، جو خریدار بنتے ہیں، لہو الحدیث، ان باتوں کے خریدار بنتے ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی ہیں، لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ ان کے ذریعے لوگوں کو بے سمجھے بوجھے اللہ کے راستے سے بھٹکائیں، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کا مذاق اڑائیں. اولئک لہم عذاب مہین، ان لوگوں کو وہ عذاب ہوگا جو ان کو ذلیل کر کے رکھ دے گا. اذا تتلی علیہ آیاتنا، اور جب ایسے شخص کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، واللہ مستکبرن، تو تکبر سے منہ پھیر لیتا ہے. کأن لم یسمعھا، جسے اس نے سنا ہی نہیں، سنی انسنی کر دیتا ہے. کأن فی اذنیہ وقرا، گویا اس کے دونوں کانوں میں ڈانٹ ہے، وہ بہرا ہو چکا ہے، اس کو آواز نہیں آ رہی. فرماتے ہیں فبشرہ بعذاب علیم، میری طرف سے ان کو تکلیف دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دیں، بہت تکلیف دہ عذاب میں مبتلا ہوں گے قیامت کے دن. یہ تو نذر بن حارث کیا اس نے کیا کہ وہاں گیا، وہاں سے ایک باندی خریدی. یہ سفر کرتا تھا تجارت کے لیے، تو قریش کے لوگ جاتے تھے، یہ بھی جاتا تھا. تو اس نے کیا کیا کہ وہاں سے گانا گانے والی کنیز خریدی جو گانے گاتی تھی. آج میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو میوزک، یہ ساری چیزیں دین کے متبادل کے، دینی باتوں کے متبادل کے طور پر لائی گئی ہیں. تو دیکھیں، ہر چیز میں سازش تلاش کرنا یہ بھی غلط ہے، لیکن ہر چیز کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ خود بخود ہو گیا، تو یار کچھ عقل اللہ نے دی ہے. یہ ساری دنیا میں سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے، اسلام کے خلاف یہ سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے. فلسطین کے مسلمان خود بخود شہید ہو رہے ہیں، عراق خود ہی تباہ ہو گیا، شام خود ہی تباہ ہو گیا، افغانستان، یہ سارے خود ہی تباہ ہو گئے، کوئی سازش نہیں ہوئی. تو بعض لوگ نا وہ سازشی تھیوری ہر چیز میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اس کو پانی بھی نہیں مل رہا ہوگا تو اس میں بھی سازشی تھیوری تلاش کر رہے ہوں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں سازش ہے ہی نہیں. بھائی ان سازشوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے. اور اسی سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل، دیکھیں کوئی کھیل کود، کوئی میچ، کوئی کرکٹ، کوئی فٹ بال، کوئی بھی گیم آپ کھیلتے ہیں، اس کو اس حد تک کھیلیں کہ تھوڑا فریش ہو جائیں، ریفریشمنٹ کے لیے کسی حد تک سمجھ میں آتا ہے. لیکن کسی بھی چیز کو اتنی ایکسٹریم پہ لے جانا کہ پھر اب آپ نماز سے غافل ہو جائیں، حقوق العباد سے غافل ہو جائیں، اولاد کے والدین کے حقوق سے غافل ہو جائیں، ایسا کوئی کھیل شریعت میں کھیلنا جائز نہیں ہے. اور اس کو اتنا وقت دینا یہ بھی جائز نہیں. کسی بھی کھیل کو اپنے اوپر اس طرح سوار کر دینا کہ آپ سب دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر اسی میں لگے رہیں، یہ شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں. ایک اور شخص حارث بن طلاطلہ، اس کے مختلف نام تاریخ کی کتابوں میں ہیں. حارث بن طلاطلہ بھی ہے، حارث بن عیطل بھی ہے، بعض روایات میں حارث بن غیطلہ بھی ہے. یہ بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ جتنے مذاق اڑانے والے تھے ان کا انجام کیا ہوا؟ سیرت کی کتابوں میں اس کی کچھ تفصیل
ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو حضور علیہ السلام نے ان کی شکایت کی کہ یہ لوگ مذاق اڑانے والے ہیں، مجھے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ یہ جو چپ کی بد دعا ہوتی ہے نا، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آپ نے کسی کو تکلیف دی اور وہ چپ ہو گیا تو اس کا مطلب آپ کا انجام بہت برا ہوگا۔ اگر وہ خود بدلہ لے لیتا ہے نا تو ہو سکتا ہے آپ کی بچت ہو جائے، لیکن آپ نے کسی پہ ظلم کیا، کسی کا مال دبایا، بہن کی میراث جائیداد، اس کی زمین دبائی، اور جناب یتیم بھتیجے کا حق دبایا، رشوت لے لی، ظلم کیا، سود لیا، کوئی بھی حرام کسی سے کوئی چیز غصب کی، اور وہ آگے سے چپ ہو گیا کہ ٹھیک ہے اللہ پوچھے گا، ایسے آدمی کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت جبریل کو بتایا ایک ایک کر کے۔ آپ نے فرمایا ولید بن مغیرہ، حضرت جبریل علیہ السلام نے ولید بن مغیرہ کی طرف، اس کی انگلی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا قد کفیتہ، آپ کی طرف سے ان سے نمٹ لیا گیا۔ آپ نے بتایا اسد بن مطلب بھی ہے، حضرت جبریل نے اس کے گردن کی طرف اشارہ کیا، فرمایا قد کفیتہ، ان کی طرف سے بھی آپ سے نمٹ لیا گیا آپ کی طرف سے۔ آپ نے اسود بن عبد یغوث کی طرف بتایا، حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کفیتہ، آپ کی طرف سے نمٹ لیا گیا اس سے۔ آپ نے حارث بن طلاطلہ کا بتایا، حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ کفیتہ، بس آپ بے غم ہو جائیں۔ عاص بن وائل گزرا، آپ نے فرمایا کہ یہ بھی، اس نے اس کے پاؤں کے تلووں کی طرف اشارہ کیا حضرت جبریل علیہ السلام نے، اور فرمایا کفیتہ، آپ کی طرف سے اس سے بھی نمٹ لیا گیا۔ تو روایات میں لکھا ہے کہ یہ سارے لوگ پھر ایسے ہی مرے۔ ولید بن مغیرہ یہ کسی قبیلہ خزاعہ کے کسی شخص کے قریب سے گزر رہا تھا، وہ تیر بنا رہا تھا، اس کی تیر نے اس کی انگلی کو زخمی کیا اور وہ زخم اس کی موت کا سبب بنا۔ اسود بن عبد یغوث کے سر کی طرف اشارہ کیا تھا، اس کے سر پہ کوئی پھوڑا نکلا اور وہ پھوڑا نکلا اور اسی کی وجہ سے وہ مرا ہے۔ اسود بن مطلب ایک دن کسی درخت کے نیچے بیٹھا تھا اور کہنے لگا کہ میرے بیٹو تم مجھے بچاؤ گے نہیں، مجھے قتل کیا جا رہا ہے۔ اس کے بیٹے کہنے لگے ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ وہ بار بار کہتا رہا کہ مجھے آنکھوں میں کانٹوں سے چبویا جا رہا ہے، اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا حضور نے اس کو بددعا دی تھی، اللہم اعمی بصرہ، اس کی آنکھوں کو اندھا کر دے، یہاں تک کہ اس کی بینائی ختم ہو گئی۔ حارث بن عیطل جو تھا، اس کے پیٹ میں پانی بھر گیا، یہ اس کی موت کا سبب بنا۔ اس حد تک پیٹ میں پانی بھرا کہ اس کے جو فضلات، جو گندگی تھی، وہ منہ سے نکلنے لگی۔ عاص بن وائل گدھے پہ سوار ہو کے کہیں طائف جا رہا تھا، ایک جھاڑی کے کانٹے نے اس کے پاؤں کے تلوے میں لگا اور وہ زخم اس کا بڑھتا رہا اور اس سے وہ مر گیا۔ یہ ان مذاق اڑانے والوں کا انجام تھا، اور اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر کے دکھا دیا۔ اللہ نے فرمایا انا کفیناک المستہزئین، جو آپ کا مذاق اڑانے والے، ہم آپ کو ان کی طرف سے کافی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں کافی ہوں۔ تو دین کی دشمنی کرنے والا، اسلام کی دشمنی کرنے والا، اس کا انجام ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ اللہ ہمیں دین کا خادم بنائے، دین کا مذاق اڑانے والا نہ بنائے۔ آج جو ہم نے سارا سبق پڑھا، اس سے کچھ اسباق ہے جو ہمیں سیکھنے کو ملتے ہیں۔ میں ون بائی ون کر کے کچھ تو میں درمیان میں بتاتا رہا، کچھ اہم چیزیں میں آپ آخر میں بتا دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ حضور علیہ السلام کا جب مذاق اڑایا جاتا تھا تو آپ پریشان ہوتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی پریشانی کی بات پہ پریشان ہونا یہ بزرگی کے خلاف نہیں ہے، نیک ہونے کے خلاف نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی، کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، والد کا انتقال ہو گیا، لوگ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو رونے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ بھائی فطری غم ہے، وہ روئے گا نہیں تو کیا کرے گا، دل پھٹ جائے گا اس کا۔ ہاں چیخنے چلانے کی شریعت اجازت، اس لیے کہ یہ غیر فطری، چیخنا چلانا، گریبانوں کو پھاڑنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب فلیس منا، جس نے چہرے پہ مارا، گریبانوں کو چاک کیا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے اس طریقے سے ماتم کرنے کی تو اجازت نہیں، لیکن کوئی آپ کو پریشان کر رہا ہے تو انسان پریشان ہوتا ہے۔ ہاں اس پریشانی کی وجہ سے آپ اپنا مشن نہیں چھوڑیں گے۔ یعنی آپ دین کا کام کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم دین کا کام کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے میرا کزن میرا مذاق اڑا رہا ہے، کوئی کہتا ہے میرا چچا مذاق اڑا رہا ہے، خاتون ہے تو وہ کہتی ہے میری چچی مذاق اڑا رہی ہے، میری فلاں کزن مذاق اڑا رہی ہیں۔ بھائی وہ آپ کا مذاق اڑائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، اے رسول ہمیں یہ بات خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں آپ کو اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے۔
لیکن اللہ فرماتے ہیں انہم لا یکذبونک، یہ اصل میں آپ کو نہیں جھٹلاتے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہ ظالم لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ دین کا کام، آپ کو اگر کوئی قرآن سنا رہا ہے اور آپ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ اس کا مذاق نہیں اڑا رہے، آپ اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، انہوں نے جھٹلانے پر صبر کیا ہے۔ وَأُوذُوا، ان کو تکلیفیں بھی پہنچائی گئی، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ گئی۔ تو جو انبیاء کے وارث ہیں، جو دین کا کام کر رہے ہیں، ان کو بھی ستایا جائے گا۔ آپ اگر معاشرے کی اصلاح کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں نا، ایک پازیٹیو سوچ لے کے آپ اٹھیں، یقیناً ایسے لوگ معاشرے میں ہوں گے جو آپ کی قدر کریں گے، اور ایسے لوگ بھی معاشرے میں ہوں گے جو آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، آپ کا مذاق اڑائیں گے۔ آپ نے مایوس نہیں ہونا، وقتی طور پہ تکلیف ہونا، پریشانی ہونا کہ یار کیوں میرے دشمن ہے، میں ان کا خیر خواہ ہوں۔ انبیاء بھی پریشان ہوتے تھے۔ قرآن کریم میں ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے اے پیغمبر، حقیقت یہ ہے کہ آپ سے پہلے پیغمبروں کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور ایسے کافروں کو میں نے مہلت دی، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر آپ مجھے بتائیں کہ کیسا تھا میرا عذاب۔ تو اس لیے پریشانی ہونا، ٹینشن ہونا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ بعض لوگ ہوتا ہے نا کہ آپ ان کو بتائیں کہ یار مسلمانوں کی یہ حالات ہیں، ٹینشن یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، تو آپ کو کہیں گے نہیں آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ بھئی پریشان کرنے والی خبروں سے پریشان ہونا فطری چیز ہے، لیکن اس پریشانی کو سر پہ اتنا سوار کرنا کہ اس کی وجہ سے آپ کا مشن آپ سے چھوٹ جائے، یہ غلط ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے یہی فرمایا کہ لَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا دل تنگ ہوتا ہے۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا کہ آپ کام چھوڑ دیں؟ نہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے کام میں لگے رہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آخر تک آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں۔ تو مشن انسان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو اگر حضور علیہ السلام کو ستایا گیا، صحابہ کو ستایا گیا، آج بھی دین کا کام کرنے والوں کو اگر ستایا جاتا ہے، یہ آپ کے لیے پیٹرول کا کام دیتا ہے۔ کہتے ہیں نا آپ کی طرف اگر کوئی اینٹ پتھر آپ مارتا ہے تو آپ پتھروں کو جمع کر کے اسی سے اپنے آپ کو اونچا کرتے چلے جائیں۔ پہلے آپ یہاں تھے، پتھر رکھیں اتنا اونچا ہو جائیں گے، پھر پتھر رکھیں پھر اور اونچا ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں نا جس درخت پر پھل ہوتا ہے اس کو پتھر مارا جاتا ہے۔ اس کی ٹینشن اس لیے نہیں لینی چاہیے کہ یار لوگ مذاق اڑا رہے ہیں فلاں، بھائی آپ اپنا کام کریں، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ اونچا اڑائے گی آپ کو۔ یہ میں پہلے بتا چکا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، اپنی کوشش ہمیشہ جاری رکھنی چاہیے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ دیکھیں جو باطل کا کام کر رہے ہیں، جو غلط ہیں، جو کفر پر ہیں، جو فسق کا کام کر رہے ہیں، جو فحاشی کا کام کر رہے ہیں، جو عریانی کا کام کر رہے ہیں، جو معاشرے میں بے حیائی کا کام کر رہے ہیں، وہ نہیں تھکتے، وہ مایوس نہیں ہوتے، ان کے دل میں خدا کا خوف پیدا نہیں ہوتا، ان کو بھی تو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو جب وہ نہیں ڈرتے، نہیں جھکتے، وہ اپنے کام سے باز نہیں آتے، تو دین کا کام کرنے والوں کو کیوں موت پڑتی ہے؟ جب دین کا کام کرتے ہوئے کوئی مذاق اڑاتا ہے، آپ کہیں مذاق اڑاتے ہیں 1000 بار، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تکلیف ہوگی، یہ تکلیف پہنچنے کے بعد جب آپ صبر کریں گے، اور اس صبر کرنے کے بعد جب آپ مشن کو لے کے اٹھیں گے، اس کے اندر جو اللہ اثر پیدا کرے گا، آپ کو پھر اللہ تعالیٰ نتائج بھی دکھائے گا۔ حضور علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا، آپ کو تکلیف پہنچائی گئی، اور آپ کو تکلیف ہوئی بھی، کامیاب کون ہوا؟ کیا ابو جہل کامیاب ہوا یا حضور علیہ السلام کامیاب ہوئے؟ والعاقبۃ للمتقین، آخر کامیاب اسلام نہیں ہونا۔ اور اسی سے یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اچھے کام، جیسے میں بتا چکا کہ ضروری نہیں کہ آپ اچھا کام کریں تو آپ کی حوصلہ افزائی ہی ہوگی، حوصلہ افزائی کرنے والے بھی ہوں گے، حوصلہ شکنی کرنے والے بھی ہوں گے، آپ نے ٹینشن نہیں لینی۔ ایک اور سبق جو ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ قرآن کریم میں آپ دیکھیں، جو میں نے آپ کو آیات سنائی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیاں بیان کی کہ قسمیں کھاتے ہیں، بے وقت ہیں، بد نسل ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ برے لوگوں کی برائی، ان کی بری عادتیں، ان کی غلط باتیں، غلط حرکتیں لوگوں کو بتانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ قرآن کریم نے ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن عبد یغوث، ان کی ساری حرکتیں قرآن میں بیان کی ہیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم جب اخلاق کی، دین کی بات کرتے ہیں، یا دین کے دشمنوں کی جو اچھی عادتیں بیان کی جاتی ہیں اور ان کی بری عادتیں بیان نہیں کی جاتی،
تو مسلمانوں کے دل میں ان کے لیے نرم گوشہ ہی ہوتا ہے. ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ دوسری یعنی سیکنڈ سائیڈ آف پکچر کیا ہے, پکچر کی دوسری طرف کیا ہے, وہ ان کو نہیں دکھایا جا رہا ہوتا, جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں سے متنفر ہو رہے ہوتے ہیں اور کافروں کے لیے ان کے دل میں محبتیں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو مسلمان علماء کی, اسکالرز کی, سیاسی لیڈرز, میڈیا, قومی رہنماؤں کی اجتماعی اور ہر فرد کی ذاتی سطح پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی بری عادتیں بھی لوگوں کو بتائے, دوسرا چہرہ بھی بتائے کہ یہ ان کا چہرہ ہے, یہ ذمہ داری ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ان کی حرکتیں. ہمارے ہاں بعض اوقات اگر کوئی اس پہ بات کرے اس کو بد اخلاقی سمجھا جاتا ہے. اخلاق کا مطلب یہ کہ آپ سب کی تعریف کریں, سب کی خوبیاں بیان کریں, کافر ہے, اسلام کا دشمن ہے, اور جناب مسلمانوں کا قاتل ہے, آپ تعریف کرتے رہیں. بھائی جو مسلمانوں کا, قرآن کا, اسلام کا دشمن ہے اس کی برائی بیان کر کے لوگوں کو اس سے متنفر کریں. حدیث پہلے میں پچھلے اسباق میں بتا چکا ہوں, من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ قد استکمل الایمان, کہ جو اللہ کے لیے محبت کرے, اللہ کے لیے بغض رکھے. تو جس طرح اللہ کے لیے محبت کرنا ایمان ہے, اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھنا یہ بھی ایمان ہے. میں اس کی ایک اور مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک شخص آیا, حضور کے اندر آنے کی اجازت طلب کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چل گیا کہ یہ بندہ ہے, آپ نے فرمایا بئس اخو العشیرہ, یا آپ نے فرمایا بئس ابن العشیرہ, کہ یہ بہت ہی برا بھائی ہے, فلاں قبیلے کا برا بھائی ہے, فلاں قبیلے کا برا, یعنی برا آدمی ہے. اچھا, وہ شخص اندر آیا, جیسے ہی آپ کے پاس آ کر بیٹھا ہے تو آپ بڑے ہنستے مسکراتے چہرے سے اس سے ملے, بڑی ہنسی خوشی اچھے اخلاق سے. جب وہ چلا گیا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا, یا رسول اللہ حین رأیت الرجل قلت له کذا وکذا, آپ نے جب دیکھا تھا تو آپ نے تو یہ کچھ کہا تھا اس کے بارے میں کہ بہت برا آدمی ہے, اور جب آپ ملیں تو بڑی خوشی ہنسی خوشی آپ اس سے ملیں. آپ نے فرمایا عائشہ مجھے یہ بتاؤ تم نے مجھے کب بدگوئی کرنے والا, کسی سے بد اخلاقی کرنے والا پایا ہے؟ اور آگے آپ نے فرمایا ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ من ترکہ الناس اتقاء شرہ, قیامت کے دن اللہ کے ہاں بدترین لوگ وہ ہوں گے جن کے شر سے بچنے کے لیے لوگ ان سے ملنا چھوڑ دیں. اب دیکھیں یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دو کاموں کو جمع کیا. وہ برا شخص تھا, آپ کی ذمہ داری تھی کہ بتائیں کہ یہ برا ہے, آپ نے بتا دیا. آپ کے پاس آیا, آپ کے اخلاق اچھے تھے, آپ اس سے اچھے اخلاق سے پیش آئے, لیکن آپ اگر اس کو برا سمجھتے تھے تو آپ نے حضرت عائشہ کو بتا دیا کہ یہ برا شخص ہے. تو آپ اگر کسی شخص کو برا سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا دشمن ہے, آپ بتا دیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر وہ آپ کے پاس آتا ہے, آپ اس کے شر سے بچنے کے لیے کہ یار اگر اب میں اس کے ساتھ کوئی بد اخلاقی کروں گا, یہ کوئی مجھے تکلیف پہنچائے گا, اس کے شر سے بچنے کے لیے آپ ملیں ہنسی خوشی, جی جی بہت زبردست, ملیں اس سے اچھے طریقے سے, اس لیے کہ آپ اس کے شر سے بچ جائیں. اور یا پھر اس نیت سے آپ اس سے اچھے طریقے سے ملیں کہ ہو سکتا ہے میں اچھے طریقے سے ملوں گا, یہ اپنی بری عادت چھوڑ دے. مثال کے طور پہ اس گناہ میں مبتلا ہے, میں اگر غصے سے ملوں گا تو اور باغی ہو جائے گا, اچھے طریقے سے ملوں گا تو قریب آ جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے اس سے ملے, تو یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی کے شر سے بچنے کے لیے اس سے اچھے اخلاق سے پیش آنا, یا کسی کے لیے اس وجہ سے کہ آپ کو پتہ ہے برا آدمی ہے لیکن آپ اس سے اس لیے اچھے طریقے سے مل رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے میری اس خوش اخلاقی سے متاثر ہو کر وہ دین کی طرف آ جائے, گناہوں کی زندگی چھوڑ کر اسلام کی اعمال کی زندگی کی طرف آ جائے, تو اس کو بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے. وہ فرمایا کرتے تھے اننا لنکشر فی وجوہ اقوام وان قلوبنا لتلعنهم, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے ہم ہنس ہنس کر اپنے دانت کھول رہے ہوتے ہیں اور ہمارے دل ان پہ لعنت کر رہے ہوتے ہیں. یعنی بعض اوقات ہم لوگوں سے ملتے ہیں لیکن ہمارا دل نہیں مانتا, لیکن ملتے ہیں اس لیے کہ ان کے شر سے بچنا ہے, یا کوئی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے, اسلام کو, مسلمانوں کو, اس شر سے بچنے کے لیے ہم ملتے ہیں. اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ برا آدمی کون ہے. برا آدمی وہ ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں. یعنی آپ کی بیوی اگر آپ کے شر سے ڈرتی ہے نا, آپ سے بات نہیں کرتی, آپ کے بچے آپ کے شر سے ڈرتے ہیں, آپ گھر میں داخل ہوتے چنگیز خان بن جاتے ہیں, آپ ایک اچھے والد, اچھے شوہر, اچھے بھائی, اچھے بیٹے نہیں ہیں, کہ لوگ آپ سے بات ہی نہیں کر سکتے کہ یار اس سے بات کریں گے بدتمیزی کرے گا, لڑے گا, گالیاں دے گا, چھوڑو یار ایک سائیڈ میں پڑا ہوا ہے پڑا رہے. یہ اچھے انسان کی نشانی نہیں. اس کو بعض لوگ سمجھتے ہیں میرا روب ہے, میں گھر میں داخل ہوتا ہوں سارے ایک دم چپ ہو جاتے ہیں. بھئی آپ انسان ہیں یا کوئی کیا ہے, کوئی جانور ہیں آپ؟ انسان سے لوگ نہیں ڈرتے. انسان اپنے والد سے کوئی ڈرتا نہیں, بیٹے سے ڈرتا نہیں, شوہر سے ڈرتا نہیں, والد سے ڈرتا نہیں. آپ اگر گھر میں ایسا ماحول بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, بہرحال
یہاں میں ایک بات یہ بتا دوں، بعض اوقات لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یار آپ ایک آدمی کو برا بھی کہہ رہے ہیں پھر اچھے طریقے سے مل بھی رہے ہیں. دیکھیں دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ٹیکنیکل الفاظ ہیں، اس کو تھوڑا سمجھ لیں. ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے مدارات، لکھا ہوا آ جائے گا. ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے مداہنت. مدارات کا مطلب یہ ہوتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کسی شخص کو سمجھتے ہیں کہ یہ برا ہے، لیکن آپ اس سے اچھے طریقے سے ملتے ہیں، اس کی کسی غلط کام کی تائید نہیں کرتے، اس کی تعریف نہیں کرتے جھوٹی کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جو آپ کام کر رہے ہیں نا بہت بہترین کام کر رہے ہیں، تعریف نہیں کرتے، ملتے اچھے طریقے سے. یا تو اس وجہ سے کہ اس کے شر سے بچیں، محفوظ رہیں، یا اس وجہ سے کہ آپ اس کو دعوت دینا چاہتے ہیں، اپنی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے میرے قریب آ جائے گا تو پھر میں اس کو بات کروں گا، میری بات مان لے گا. اس کو کہا جاتا ہے مدارات. اس میں نہ آپ کسی غلط کام کی تائید کر رہے ہوتے ہیں، نہ اس میں آپ کوئی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. مداہنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی غلط آدمی کو غلط جانتے ہیں، لیکن غلط جاننے کے بعد جب اس سے ملتے ہیں تو اس کے غلط کام کی تائید کر رہے ہیں کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں نا بہترین، جاری رکھیں اس کو. یا اس کی جھوٹی تعریف کرتے ہیں کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ ایسے ہیں ویسے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ نہیں ہے. اس کو کہا جاتا ہے مداہنت. یعنی آپ اس کو آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے دین کو دنیا کے لیے بیچ دینا، کہ آپ نے اپنا دین قربان کر دیا دنیا کمانے کے لیے. اس کو کہا جاتا ہے مداہنت، اور یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. مدارات اسلام میں اس کا ہم سے مطالبہ ہے کہ مدارات کریں، اچھے اخلاق ہی ہیں، اور مداہنت سے اسلام نے منع کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان شر الناس ذو الوجہین الذی یأتی ہؤلاء بوجہ وہؤلاء بوجہ. بدترین شخص وہ ہے جو دو چہروں والا، دو رخوں والا. ایک اس کے پاس آئے گا ایک چہرہ لے کر، اور اس کے پاس آئے گا ایک چہرہ لے کر. اس کا کیا مطلب کہ آپ اس کے پاس آ رہے ہیں، اس کے حق میں بات کر رہے ہیں، اس کے خلاف کر رہے ہیں، اس کے پاس جا رہے ہیں تو اس کے حق میں بات کر رہے ہیں، اس کے خلاف بات کر رہے ہیں. اس کو کہا جاتا ہے دو چہروں والا، دو رخا شخص. یہ بدترین آدمی ہے. ہاں اچھا آدمی کون ہے؟ جو آپ کے پاس آئے تو آپ کی اگر تعریف کرتا ہے، اگر اس کی کوئی برائی ہے تو آپ کو بتائے نہیں نہیں اصل میں وہ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے فلاں فلاں، اور اس کے پاس جائے تو آپ کے بارے میں بتائے کہ نہیں آپ کو اس کے بارے میں غلط فہمی، یہ اچھا آدمی ہے. تو اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے. ہمارے لوگ اس چیز میں بھی فرق نہیں کرتے، اور بعض اوقات وہ کسی سے بد اخلاقی سے پیش آنے کو دین سمجھ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کسی آدمی کو برا سمجھتے ہیں، اور کوئی دوسرا عالم یا کوئی دوسرا شخص وہ برا، مثال کے طور پر جیسے ہمارے یہاں بعض اوقات اعتراض ہوتا ہے نا، کوئی عالم دین کسی ایکٹر سے ملتا ہے، کسی گلوکار سے ملتا ہے، کسی سنگر سے ملتا ہے، کسی خواجہ سرا سے، کوئی اس طرح کی چیز، وہ کہتے ہیں یار یہ دیکھو یہ گلوکار سے مل رہے ہیں، سنگر سے مل رہے ہیں، سنگر سے اور فلم سٹار سے اور فلانا. بھائی ہو سکتا ہے یہ اچھے، یہ شریعت کا حکم ہے کہ ایسا کریں. ہاں اگر آپ اس کو غلط مثال کے طور پر آپ اس کو بتانا شروع کر دیں کہ یہ گانے جو آپ بجاتے ہیں نا بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، یہ بجایا کریں، بہت اچھی چیز ہے، ثواب ملتا ہے. یہ جو آپ فلمیں بنا رہے ہیں نا بہترین کام کر رہے ہیں، فلمیں بناتے ہیں، اس کو مداہنت کہا جاتا ہے. تو مدارات کا شریعت میں حکم ہے کہ اس کو کریں، اور مداہنت سے شریعت نے روکا ہے. تو ان دونوں میں فرق بھی اچھے طریقے سے سمجھنا چاہیے. بعض اوقات ہم دین کے نام پہ بے جا سختی کر رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو میں دینی غیرت کی وجہ سے کر رہا ہوں. آپ کی نیت اچھی ہوتی ہے، عمل آپ کا غلط ہوتا ہے. تو آپ کو سیرت کی روشنی میں یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی برا ہے آپ اس کی برائی، تو دیکھیں قرآن میں آتا ہے نا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، کہ بھائی آپ کے ساتھ کوئی برائی کرتا ہے آپ اس کو اچھائی سے بدلہ دیں. حدیث میں آتا ہے صل من قطعک، جو تم سے قطع رحمی کرے تم اس سے رشتہ جوڑو. واعف عمن ظلمک، جو تم پہ ظلم کرے تم اس کو معاف کرو. واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ. تو جو آپ پہ ظلم کر رہا ہے آپ جب اس کے ساتھ اچھائی کر رہے ہوں گے تو آپ کا دل تو نہیں چاہ رہا ہوگا، لیکن آپ یہ کر رہے ہیں اس لیے کہ اچھے اخلاق کا تقاضا ہے. اس لیے ان چیزوں میں بھی فرق کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سوالات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ نے ان سوالات کا اسی جگہ کمنٹ میں جواب دینا ہے. کچھ سوالات آپ کے سامنے اسی سبق سے متعلق میں رکھتا ہوں. انا کفیناک المستہزئین، اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل بہت تنگ ہوتا ہے، آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے، ہم تمہاری طرف سے مذاق اڑانے والوں کے لیے کافی ہیں. عاص بن وائل کا بنیادی نظریہ کیا تھا؟ عقیدہ آخرت اور بعث بعد الموت کا انکار، عقیدہ تقدیر کا انکار، یا فرشتوں کا انکار؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں ملحد کون تھا؟ ولید بن عقبہ، ابو جہل، عاص بن وائل۔ الحاد اور ایتھیزم کی تمام اقسام کی بنیاد کس بات پر ہے؟ اللہ کے وجود کے انکار پر، عقیدہ آخرت کے انکار پر، یا عقیدہ تقدیر کے انکار پر؟ اسود بن عبد یغوث کس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا؟ بنو زہرہ، بنو عدی، بنو تیم۔ سورۃ المطففین کی آخری آیات کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ ابو جہل، ولید بن مغیرہ، اسود بن مطلب۔ ولید بن مغیرہ کا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ والد، چچا یا ماموں؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پوری منصوبہ بندی کے ساتھ کس نے جادوگر کہنا شروع کیا تھا؟ عاص بن وائل، ولید بن مغیرہ، عقبہ بن ابی معیط۔ قرآن کریم کے مقابلے میں روم اور فارس کے افسانے کون سناتا تھا؟ ولید بن مغیرہ، ابو جہل یا نضر بن حارث؟ کیا اچھے کام کا یہ مطلب ہے کہ سارے لوگ آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے؟ ہاں، نہیں۔ کیا برے لوگوں کی برائی سے لوگوں کو آگاہ کرنا غلط بات ہے؟ جی، غلط بات ہے۔ نہیں، غلط بات نہیں۔ برے لوگوں سے اچھی نیت کی وجہ سے، ان کے شر سے بچنے کے لیے یا ان کی اصلاح کی نیت سے اچھے اخلاق سے ملنا کیسا ہے؟ جائز ہے، ناجائز ہے، مستحب ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔